ہماری زندگی کبھی لوٹ کر نہیں آتی، ہمارا بتایا ہوا ایک منٹ بھی کبھی واپس نہیں آ سکتا، یہ سب ہم اچھے سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی غلط فیصلے، زندگی کے اندر لاپرواہیاں، یا خود اپنی قدر نہ کرنا، یا اپنے آپ کو بہت سستا کر دینا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر پہاڑ جیسے غم لے آتی ہیں۔ ہم کسی نہ کسی تکلیف میں پھنس جاتے ہیں۔ میرا چینل دا برائٹ شول میری ان سبھی سسٹرز کے لیے ہے جو اس پریشانیوں میں ہے، یا پیرنٹس سے اپنی بات نہیں کر پاتی، یا کسی سے شیئر نہیں کرتی اور اندر ہی اندر کچھ غلط فیصلے لے لیتی ہیں، اور یا کسی ٹینشن یا پریشان یا ڈپریشن میں آ کر کچھ غلط کر بیٹھتی ہیں۔ آج میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں یہ بالکل حقیقت ہے، اور اس میں نہ کوئی جھوٹ ہے، اور وہ اس لیے بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اس سے سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ ثنا نام کی ایک لڑکی ہے، حالانکہ اس کی عمر ابھی اتنی ہو چکی ہے کہ اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں۔ تو شروع کرتی ہوں میں اس کے جوانی کے دور سے۔ وہ کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ کالج میں اچھا وقت تھا، اچھا ٹائم تھا۔ اس کے سگے چاچا کا لڑکا تھا جس کا نام ندیم تھا۔ وہ اپنے چاچا کے لڑکے کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ بڑے ہو گئے تو وہ پسند ہونا محبت میں بدل گیا۔ وہ لڑکا بڑا ہو کر دلی میں ایک اچھا وکیل بنا، اور اس سے ملنے کے لیے واپس یو پی آیا کرتا تھا، اور ہر شنیوار کو اس کے کالج جا کر اس کے ساتھ وقت بتاتا تھا، اور ساتھ میں وقت بتانے کے بعد پھر اپنے گھر جاتا تھا، اور منڈے کو پھر سے وہ دلی چلا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کالج پورا ہو گیا اور پریوار تک یہ بات خبر پہنچ گئی، کیونکہ اس لڑکے نے رشتہ بھیجا اس لڑکی کے لیے، اس کے گھر، یعنی اپنی تاؤ کی لڑکی کے گھر اس نے رشتہ بھیجا، کیونکہ جو مومدن ہوتے ہیں ان کے یہاں تاؤ چچے کے یہاں رشتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے پریوار میں سالوں پہلے لڑائیاں ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس نے، ثنا کے ماں باپ نے وہ رشتہ ٹھکرا دیا۔ اس لڑکے نے بہت ضد کی، اور وہ ایک پڑھا لکھا، قابل اور بہت ہینڈسم اچھا لڑکا تھا۔ دلی میں اچھی سرکاری اس کی نوکری تھی وکیل کے طور پہ۔ وہ لڑکی بے انتہا اسے محبت کرتی تھی، وہ بھی بچپن سے، اسکول ٹائم سے، اور پھر کالج میں پڑھنے کے بعد بھی وہ اس سے باتیں کرتی، وہ اس کے لیے گفٹس لاتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی اچھے سے کرتے تھے۔ ساتھ میں رومانس جیسا وقت بھی بتایا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی شادی طے کر دی گئی۔ وہ اپنی شادی پر اتنی غمگین تھی کہ اسے شادی کے خریدے گئے زیور، کپڑے، میک اپ، کوئی بھی فرنیچر کا سامان یا اس کا دہیج کا، اسے کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ بس خاموش تھی، اور آنکھوں سے اتنی رو چکی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آنسو بھی سوکھ گئے تھے۔ لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے اس نے منہ نہیں کھولا تھا، بس اپنی امی سے کہا تھا کہ میں بہت پسند کرتی ہوں ندیم کو، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اس کی امی اس کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ اس کے ماں باپ نے اسے کہا کہ یا تو زہر پی لینا، یا تو تم یا تو مر جاؤ، یا پھر ہماری پسند سے شادی کرو۔ پھر بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی کے ٹھیک ایک دن پہلے وہ لڑکا گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑ دو یہ سب ثنا، اور میرے ساتھ دبئی چلو۔ ہم دونوں دبئی میں ساتھ رہیں گے، اور ہم جب دونوں خوش رہیں گے تو پریوار والے سب مان جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس لڑکی نے کہا کہ اس طرح سے بھاگ کر میں چھپا کر پیار نہیں کر سکتی، اور اس طرح میں سب کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور وہ بھی شادی کی پوری تیاری ہونے کے بعد تو ہرگز نہیں۔ اس لڑکے نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد وہ خود ہی دبئی چلا گیا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کی شادی کا منظر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی نے شادی کے وقت اپنے ماں سے بولا کہ میں آپ کے لیے شادی کر رہی ہوں، بچے بھی کروں گی، پیار بھی کروں گی، لیکن میں اندر سے مر چکی ہوں۔ میں اس گھر سے جو جا رہی ہوں میری صرف لاش جا رہی ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، اس کے 3 بچے ہو جاتے ہیں، اور اس کا خود کا شوہر لندن میں نوکری کرتا تھا، ابھی بھی کر رہا ہے۔ وہ وہاں پر رہتی، اس کے بچے جوان ہو گئے۔ ایک دن اس کی شادی کے 18 سال بعد اس لڑکے نے فون کیا، یعنی اس کے چاچا کے لڑکے نے۔ اس نے فون اٹھایا تو پتہ ہے دوستوں کہ ہوا کیا؟ اس لڑکے کی اس کی شادی کے 18 سال بعد شادی ہو رہی تھی، یعنی کہ اس لڑکے نے شادی ہی نہیں کی تھی، اور اس نے فون کیا اور پوچھا کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم شادی کر کیوں رہے ہو؟ تمہیں تو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی، اتنا ٹائم کیوں لگا دیا شادی کرنے میں؟ اس نے کہا کہ میرے اندر بس کی بات نہیں تھی شادی کرنا، اب پریوار والے زبردستی کر رہے ہیں تو اس کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو شادی والے دن 18 سال بعد بھی اس لڑکے کو اتنا عجیب جذبات آئے کہ اس کی ہی ثنا کی ہی آواز سننی تھی، یعنی اپنا پہلا پیار اسے یاد آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کہی اور خوب روئے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے شادی کر لی، اور 2 سال میں اس کے بھی ایک بیٹا ہو گیا۔ لیکن آج بھی وہ لڑکی اس سے فون پر بات کرتی ہے۔
ایک دن اس کی فرینڈ نے اس سے پوچھا کہ ثنا تم ندیم سے بات کیوں کرتی ہو؟ تمہارے شوہر کو اگر پتہ چل گیا اور تمہاری خود کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، تمہارے بچوں کو اگر پتہ چل گیا تو تم پر سب لوگ کس نظر سے دیکھیں گے، تمہارے دامن پر کتنے داغ لگیں گے؟ اس نے کہا کہ جب میں اس سے بات کرتی ہوں ندیم سے تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا پورا دن آج خوبصورت بیت گیا، اس سے بات کر کے میں خود کو زندہ محسوس کرتی ہوں۔ ہم نے آج تک آپ کو ایک دوسرے کو کافی سالوں سے دیکھا نہیں، 18 سال بیت چکے ہیں اور 2 سال مجھے باتیں کرتے ہوئے ہو گئے، تو یعنی کہ 20 سال ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، کیونکہ وہ آج تک انڈیا ہی نہیں آتا ہے صرف اپنی فیملی سے ملنے، اپنے ماں باپ سے واپس چلا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، میرا آپ سب سے یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، کہ اگر ندیم کی بیوی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی لڑکی سے فون پر بات کرتا ہے تو وہ بھی ناراض ہو جائے گی، ان کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر ثنا کے شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، یا اس کی بیٹے کو پتہ چلتا ہے، بچوں کو، تو وہ اپنے بچوں کی نظر میں بھی گرے گی اور شوہر بھی اسے 4 بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے پوری زندگی میں اب تک اپنے شوہر سے اس طرح محبت ہی نہیں کی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، شوہر کے لیے کھانا سجانا، ان کے لیے ساج و سنگار کرنا، یا اپنی طرف سے انہیں تھوڑا رومانس کی سٹارٹنگ کرنا۔ تو اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے تو رشتے خراب ہو جائیں گے، گھر کی شانتی خراب ہو جائے گی، اور ثنا کا دل اور اس کی تڑپ کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ پیار انسان کے دل میں گہری جگہ بنا لیتا ہے۔ پیار انسان کو کمزور نہیں بلکہ سمجھدار اور مضبوط بناتا ہے، پر یہاں ثنا کمزور اور بے بس بن چکی ہے۔ یا تو اس کے ماں باپ کو اس کی شادی اسی سے کرانی تھی تاکہ وہ خوش رہ سکے، اور صحیح فیصلہ تو یہی تھا کہ اس کی شادی پہلے ہی ندیم سے کرا دینی چاہیے تھی۔ اب اس کے 18 سال جو تکلیفوں میں بیتے وہ لوٹ کر تو نہیں آئیں گے۔ اور وہ لڑکی جو ثنا، اس نے شادی کے بعد سے اپنے مائکے جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ابو اس وقت بہت بیمار ہیں، اور وہ بہت بیمار ہونے کے بعد اپنے ابو سے ملنے گئی ہاسپٹل، نہیں تو وہ اپنے مائکے بھی بہت کم جاتی ہے۔ اور اس کے پورے پریوار کو، یعنی کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا اب جا کے احساس بھی ہو چکا ہے، جب وہ یہ جان گئے کتنے سال بیت گئے اور آج بھی ہماری بیٹی دل سے خوش نہیں ہے، تو انہیں یہ احساس ہو چکا ہے من ہی من کہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کرنی تھی۔ لیکن اب بات آتی ہے کہ وقت بیت چکا ہے، اور ثنا کا شوہر بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اپنے بچوں کا اچھے سے خیال رکھتا ہے، اور اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ اب لندن لے جانے کے بارے میں بھی تیاری کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ وہیں رہے۔ تو فرینڈز، میں آپ کو اس بات کے ذریعے سے صرف اتنا سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ کا فیصلہ آپ کو اس وقت کیا لینا ہوگا؟ آپ کو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی اپنی دنیا بسا کر رکھنی ہوگی، کیونکہ نہ تو سماج آپ کے اس طرح کے رشتے کو قبول کرے گا اور نہ ہی آپ خود کھل کے اسے قبول کر پائیں گی۔ جب آپ کے شوہر آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو پھر کسی غیر مرد سے یا پھر آپ کی پرانی محبت سے تعلق جوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ صحیح راہ چنیں اور صحیح فیصلہ لیں، اور اس طرح کی چیزوں سے آپ خود کو پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، مجھے خود ثنا نے کہا تھا کہ میں اسی بات کو شیئر کروں، حالانکہ میں نے بھی اسے سمجھایا، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں پیار میں مجبور ہوں۔ پیار وہ احساس ہے جو دل کو شانت کر دے اور انسان کو خود سے جوڑ دے۔ تو اسی لیے فرینڈز، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنا پیار نہیں ملا تو اگر شوہر بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں تو کم سے کم انہیں تو پیار دینا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ اب پرانی باتوں کو یاد کر کر غم میں رہنا صحیح نہیں ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے ثنا کی زندگی میں یہ وہی جانتی ہے، کیونکہ انسان کی اپنی زندگی ہے، اپنے فیصلے ہیں، دوسرے لوگ صرف سمجھا ہی سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آیا، جیسے کہ یہ بالکل حقیقت تھا، تو لائک کریے گا، اور اس طرح اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے گا۔ دا برائٹ شول چینل صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، دل کی ان گہرائیوں کے لیے جو ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے۔ اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ ویڈیو کو ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں۔